وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ کتنی بڑی خبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی عداوت تھی، دشمنی تھی، اس کو کھول کے رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی ہدایت چاہتے تھے، ہر ایک کے خیر خواہ تھے، آپ ان کی تالیف قلب چاہتے، ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے کہ کسی طرح یہ ہدایت پہ آ جائے، لیکن آپ کو کیا بتا دیا گیا؟ امید نہ رکھو زیادہ، یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ انہی کے دین میں آ جائیں۔ ہاں، اگر آپ ان کے دین اور طریقے کی پیروی کریں گے تو پھر آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ کی دراصل ہدایت ہے۔ ہدایت یہودی بننے یا عیسائی بننے میں نہیں، فرقہ واریت میں نہیں، کسی خاص گروہ میں شامل ہونا ہدایت نہیں۔ ہدایت کیا ہے؟ جو اللہ کی ہدایت ہے۔ اور یہاں یہ جو ہوا کا لفظ بیچ میں آ رہا ہے نا، اسے کہتے ہیں ضمیر فصل، اور یہ کسی چیز کو اسپیسیفک کرنے کے لیے اور باقی سب کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے کہ اصل ہدایت اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہدایت نہیں ہے، یہ معنی بنتا ہے۔ یعنی ہدایت وہ نہیں جس پر تم ہو۔ آج کے لیسن کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک گروہ کہتا ہے تم کسی چیز پر نہیں، دوسرا کہتا ہے تم کسی چیز پر نہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ اصل ہدایت کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، ھدی اللہ۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، کن کی؟ یہود و نصارہ کی، ان کی ڈیزائرز کو فالو کیا، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، قرآن و سنت پہنچ گئی، اور پھر آپ ان کی پیروی کریں۔ اور یہاں خطاب آپ کو بھی ہو سکتا ہے اور ہر لسنر کو یا ہر ریڈر کو جو یہ آیت پڑھے، کہ جس کے پاس یہ علم آ جائے، العلم آ جائے، اور پھر بھی وہ ان کے طریقوں پہ چلے، ان کی ملت پہ چلے، ان کی خواہشات کو فلفل کرے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ اپنی مدد اور اپنی ولایت سے ان کو بری ذمہ قرار دیتا ہے۔ میں بری ہوں پھر تمہاری مدد سے، میری طرف سے مدد نہیں آئے گی تمہارے پاس۔ آج مسلمانوں کو اللہ کی مدد کیوں نہیں پہنچ رہی؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 313 3 گنا پہ حاوی ہو رہے ہیں جنگ بدر میں، اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پر کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب فرماتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین پر تھے۔ آج لوگ اپنے دین کو درست کرنے کی بجائے دائیں بائیں دیکھتے رہتے کون ہماری مدد کرے، اور پھر دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں اپنا دین چھوڑ دیتے، اپنے طریقے چھوڑ دیتے، اپنی روایات چھوڑ دیتے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے ان کی نظروں میں جچنے کی کوشش کرتے۔ تو جو کوئی ایسا کرے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھول گیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، اللہ کی مدد سے بھی گئے اور دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے، کہاں کے رہے؟ پھر کہیں کے بھی نہیں۔ یہی حال ہو رہا ہے آج ہم سب کے ساتھ۔ اور ولی کون ہوتا ہے؟ جو فائدہ پہنچائے، پھر اللہ کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ولا نصیر، مشکل میں پھنسو گے تو وہاں سے مدد بھی نہیں آئے گی، وہاں سے ہیلپ نہیں آئے گی اوپر سے۔ کتنی بڑی وارننگ۔ تو اس آیت سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہود و نصارہ اس وقت تک مسلمانوں سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ ان کے طریقے نہ اختیار کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت کسی خاص گروہ کے ساتھ منسلک نہیں، فرقے کے ساتھ نہیں۔ ہدایت اصل میں کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور پھر یہ کہ اصل علم جب انسان کے پاس آ جائے تو انسان اس کی قدر کرے اور اس پر چلے، تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا اگر درست ہو، اور بہت سی کوششیں بھی بیکار ہو جائیں گی اگر غلط ہوں۔ دیکھیے نا کہ بعض اوقات کچھ لوگ تھوڑے وقت میں بہت سا کام کر لیتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ طریقہ درست ہوتا ہے، اور کچھ لوگ سارا دن لگا کے بھی کہیں نہیں پہنچتے۔ کیوں؟ اگر آپ رستہ ہی غلط لے لیں کہیں جانے کا، پہنچیں گے؟ ساؤتھ کی بجائے نارتھ لے لیں، سڑک کا نام وہی دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہیں، تو آپ تو الٹی ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا اللہ کو خوش کرے، اور آپ کسی اور کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کی طرف سے تو مدد کا ہاتھ اٹھ گیا۔ لیکن یہ نکتہ کتنے لوگوں کو سمجھ آتا ہے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔